वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट टू क्वेश्चन कर चुके हैं। उनमें उस वीडियो में हमने इसकी कंप्लीट जो है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, इसकी टर्म्स को अच्छी तरह समझा था, जो हेल्पफुल है इस यूनिट को समझने के लिए। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं, जो हेल्पफुल होगा आपके लिए इस यूनिट को समझने में। तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है आज के क्वेश्चंस में भी। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, उसका जो फार्मूला है उसको देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी खास वाक़े काम का होने की जो इम्कानात होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ये इसका हम फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे ए कोई इवेंट है जिसके होने के चांस को हमने देखना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो और उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस मतलब है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस टोटल आउटकम होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उस पर हम उसे डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ पे मज़ीद चीज़ों को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, वन अल्फ़ाबेट इज़ सिलेक्टेड। एक अल्फ़ाबेट सिलेक्ट किया गया है एट रैंडम, रैंडमली हमने सेलेक्ट किया है फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के वर्ड से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये हमारे पास पार्ट्स हैं 6 जिनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला पार्ट जो है उसमें हमें वावल की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास इवेंट है। सबसे पहले हम इसे कोई नाम दे देंगे। ए का नाम हम दे देते हैं कैपिटल। हमने ये देखना है कि मैथमेटिक्स का जो वर्ड है इसमें वावल का जो लेटर या अल्फ़ाबेट है वो कितनी दफ़ा सबसे पहले देखें रिपीट हुआ है, ताकि हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे वावल्स हमें पता है कि कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास वावल्स होते हैं। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं, तो वो हमने देखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें वावल्स में से, तो ए हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स जो वावल्स में से है, और हमारे पास आ रहा है आई एक दफ़ा आ रहा है, और ई आ रहा है। तो ये 4 हमारे पास जो हैं ये वावल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेट में लिखना इनको मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है। तो जब हम उसे 2 दफ़ा लिखेंगे तो सेट में किसी लेटर या नंबर को 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता, रिपीट नहीं करते। तो हम वैसे ही इसके नंबर ऑफ लेटर्स लिख लेते हैं कि वावल जो है जिनको हमने ए का नाम दिया है उसमें कितने लेटर्स आते हैं। तो जैसे हमने काउंट किया कि 4 है। और एन एस हमें यहाँ पे चाहिए कि टोटल ये लेटर्स कितने हैं मैथमेटिक्स के वर्ड में, ये अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भी देखा है, ए की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे यानी वावल की, उसके लिए फार्मूला है एन ए ओवर एन एस। तो एन ए यहाँ पे जो है वो 4 है, और एन एस 11 है। ये दोनों नंबर किसी पे डिवाइड नहीं होते। तो ये प्रोबेबिलिटी है ए की या वावल की, जो हमसे पूछी गई थी। नेक्स्ट पार्ट में जाएं, वर्ड यही रहेगा हमारे लिए मैथमेटिक्स का। कॉन्सोनेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इस इवेंट को हम बी का नाम दे देंगे। तो अब कॉन्सोनेंट्स वावल्स के अलावा जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इसमें अगर देखें हम मैथमेटिक्स के वर्ड में, तो इसमें टोटल जो अल्फ़ाबेट्स थे वो 11 थे। उसमें से 4 वावल्स थे। तो बाकी हमारे पास 11 में से 4 वावल्स अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 बचेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो इसका मतलब है कि एन बी हम यहाँ पे लिखें, अगर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन बी, तो वो हमारे पास 7 होगा। और एन एस हमारे पास वही है 11। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम बी के हिसाब से लगाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी एन ए ओवर एन एस। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे हम बी लिखेंगे, क्योंकि अब हमने फार्मूला जो है उसको बी के हिसाब से सेट करना है। तो एन बी हमारे पास 7 है और एन एस जो है ये 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 7/11। नेक्स्ट पार्ट को देखें तो उसमें एन ई, यानी ई जो लेटर है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका नाम हम सी रख लेते हैं। तो अगर हम देखें मैथमेटिक्स के वर्ड में, तो ई कितनी दफ़ा आया है मैथमेटिक्स में, देखें ई जो है ये 1 टाइम आया है। इस पूरे वर्ड को देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एन सी जो है उसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एन सी जो है ये 1 है। सैम्पल स्पेस हमारे पास उसी तरह
اس میں جو ٹوٹل لیٹرز ہیں وہ 11 ہیں. تو اب ہم ای کے حساب سے اگر فارمولا یہاں پہ لگائیں تو وہ ہمارے پاس ہوگا پروبیبلٹی آف سی، یعنی ای آنے کی وہ ہوگا این سی اوور این ایس. تو یہاں پہ این سی ہمارے پاس 1 ہے، یعنی جو ای کی جو تعداد ہے اس میں آنے کی، اور این ایس ہمارے پاس 11 ہے. تو سی کی یعنی ای آنے کی جو پروبیبلٹی ہوگی وہ ہوگی 1/11. نیکسٹ پارٹ کی طرف اب چلتے ہیں، پارٹ 4 کی طرف. تو ورڈ ہمارے پاس یہی رہے گا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ این اے آنے کی پروبیبلٹی ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اب ہم اس کا نام ڈی رکھ لیتے ہیں. تو اے کو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی دفعہ اس میں رپیٹ ہوا ہے. اے یہاں پہ 2 ٹائمز آ رہا ہے، تو این اے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 2، اور این ایس جو ہمارے پاس وہی ہے 11. پروبیبلٹی جو یہاں پہ این ڈی ہم لکھیں گے کیونکہ ہم نے اے جو ہے اس کو آنے کو ڈونیٹ کر دیا ہے ڈی سے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے. تو این ڈی یہاں پہ 2 ہوگا. تو پروبیبلٹی جو ڈی کے لحاظ سے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے وہ ہوگا این ڈی اوور این ایس. تو این ڈی جو ہمارے پاس ہے وہ 2 ہے اور این ایس 11 ہے. تو 2/11 پروبیبلٹی ہوگی ڈی کی، جو یعنی اے آنے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ 2/11 ہوگی. نیکسٹ ناٹ ایم. اب یہ کسی ایونٹ کے نہ ہونے کا جو پروبیبلٹی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پروبیبلٹی آف این ایونٹ ناٹ اکرنگ. اگر کوئی ایونٹ جو ہے وہ واقعہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ہم پروبیبلٹی کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پروبیبلٹی کا جو آنسر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ 0 سے 1 جو ہے اس کے درمیان میں ہوتا ہے. 0 بھی ہو سکتا ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے، اور درمیان میں بھی آنسر ہو سکتا ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی ایونٹ اے ہے تو ہم نے اس کی پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کرنا ہم نے سیکھ لیا ہے. اگر وہ ایونٹ نہیں ہو رہا واقعہ تو ہم اس کو اے ڈیش سے ظاہر کرتے ہیں، اور پروبیبلٹی آف اے ڈیش یعنی کسی ایونٹ کے نہ ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ اس کا فارمولا ہوتا ہے 1 مائنس پروبیبلٹی آف اے. تو پہلے ہم اس ایونٹ کے ہونے کی پروبیبلٹی نکالیں گے یعنی پی آف اے، اور 1 میں سے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا پروبیبلٹی اس ایونٹ کے ناٹ اکر ہونے کی، نہ ہونے کی. تو اب ہم اس کو یوز کرتے ہیں کویشچن کے اندر اور مزید اس کو سمجھتے ہیں. اب جیسے کہ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ ورڈ کے اندر ایم نہ آئے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایم آئے تو اس کی کیا پروبیبلٹی ہوگی. ایم آنے کی پروبیبلٹی کیا ہے. تو میتھمیٹکس میں اگر ہم دیکھیں تو ایم یہاں پہ 2 ٹائمز آ رہا ہے. تو یہاں پہ اب ہم ایسے کریں گے کہ ای ہم نام رکھ دیں گے ایونٹ کا کہ جو ہمارے پاس ایم ہے وہ آئے. ایم ایم ہمارے پاس آئے تو اس کی پروبیبلٹی ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہم نے انٹروڈکشن میں فارمولا دیکھا ہے اس کو یوز کریں گے. تو ایم جو آنے کے چانسز ہیں یعنی جس کا نام ہم نے ای رکھا ہے اس کی جو تعداد ہے وہ 2 دفعہ ایم آ رہا ہے اس ورڈ میں، اور سیمپل سپیس جو ہے اس میں اسی طرح 11 ہے جس کو ہم لکھ دیں گے. تو پروبیبلٹی آف ای یعنی ایم آنے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ ہوگی این ای اوور این ایس. تو ای این ای جو ہمارے پاس ہے وہ 2 ہے اور سیمپل سپیس وہ 11 ہے. تو پروبیبلٹی آف ای یعنی ایونٹ جو ہے اس کے واقع ہونے کی، اکر ہونے کی پروبیبلٹی 2/11 ہے. کیونکہ ہمیں تو ناٹ ایم کی پروبیبلٹی نکالنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پروبیبلٹی آف ای ڈیش نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ناٹ ایم جو ہے ای ڈیش اس کو ظاہر کرے گا ناٹ ایم کو. تو وہ 1 مائنس پروبیبلٹی آف ای ہوگا. یعنی ہم نے جو پروبیبلٹی اس ایونٹ کے ہونے کی نکالی ہے 2/11، وہ اگر ہم 1 میں سے مائنس کر دیں تو ہمارے پاس یہ ریکوائرڈ آ جائے گا. تو 11 اس کا ایلسیم ہوگا. یہاں پہ 1 ہے، 11 کو 1 پہ ڈیوائڈ کریں گے 11 اور 1 پہ ملٹیپلائی کریں گے 11. 11 سے 11 یہاں پہ کینسل ہو کے 2 آ جائے گا. تو 11 میں سے 2 کو مائنس کریں گے تو 9 ہمارے پاس آ جائے گا. تو 9/11 پروبیبلٹی ہے اس ایونٹ کے نہ ہونے کی، یعنی ایم کے نہ آنے کی. یہ ہمارے پاس پروبیبلٹی ہے. اب ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. وہ بھی اسی طرح کا کویشچن ہے جس میں ایک ایونٹ کو ہم نے دیکھنا ہے ناٹ پی، کہ پی ہمارے پاس نہ، ٹی ہمارے پاس نہ آئے. تو ہم نے میتھمیٹکس کے ورڈ میں دیکھنا ہے کہ ٹی نہ آنے کی اس نے پروبیبلٹی دیکھی ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ٹی کتنی دفعہ اس میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ٹی ایک دفعہ آ رہا ہے اور ایک یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ 2 ٹائم ہمارے پاس ٹی آ رہا ہے. تو پہلے ہم ایونٹ کے ہونے کو دیکھتے ہیں، اس کی پروبیبلٹی کو. تو اب اس کا نام ہم ایف رکھ لیتے ہیں.
ترتیب کے ساتھ اس کے نام رکھتے جائیں، آ ٹی یعنی ٹی ہمارے پاس آئے، تو جو این ایف ہے یعنی ٹی کے آنے کی جو تعداد ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے، این ایس جو ہے وہ سیمپل سپیس اسی طرح ہمارے پاس 11 ہے۔ تو اب پروبیبلٹی ٹی کے آنے کی یا ایف کے ہونے کی یہ ہمارے پاس ہے نمبر آف ایلیمنٹس ان ایف اوور این ایس سیمپل اسپیس۔ تو این ایف ہمارے پاس 2 ہے اور سیمپل اسپیس میں جو نمبر آف سیمپل پوائنٹس ہیں وہ 11 ہے، تو پروبیبلٹی آف ایف یعنی ایونٹ کے ہونے کی پروبیبلٹی 2 اوور 11 ہے۔ تو اب جیسے فارمولا ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کے نہ ہونے کا اس کو ہم ایف ڈیش سے اب ظاہر کریں گے، کیونکہ ایف تو ایونٹ کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور ایف ڈیش نہ ہونے کو۔ تو پروبیبلٹی آف ایف ڈیش جو ہوگا ہمارے پاس وہ ہوگا 1 مائنس پروبیبلٹی آف ایف۔ تو 1 مائنس پروبیبلٹی آف ایف ہم فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں 2 اوور 11۔ تو اگر ہم اس کا ایلسیم لیں 11 اور 11 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں، 11 سے ڈیوائڈ کریں 1 آئے گا، 2 سے ملٹیپلائی کریں 2، تو 11 میں سے 2 مائنس کریں گے تو 9 ہمارے پاس آ جائے گا، 9 اوور 11 یہ پروبیبلٹی ہوگی ایونٹ کے نہ ہونے کی، یعنی ٹی کے نہ آنے کی۔ تو یہ ہمارا ریکوائرڈ آنسر ہوگا۔ کویشچن نمبر 4 کی اسٹیٹمنٹ ہے اسلم رولڈ a dice, what is the probability of getting the numbers 3 or 4؟ اسلم نے ایک ڈائس رول کیا ہے لوڈو کا دانہ، آلسو فائنڈ دی probability of not getting the numbers 3 or 4۔ تو یہ حصہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم 3 اور 4 کے آنے کی probability کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس اس طرح جو ہے وہ ڈائس ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ 3 کی probability اور 2 نمبر ہمیں کہے گئے ہیں اور 4 کی probability کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو 2 نمبرز ہیں ان کی probability کو دیکھنا ہے 3 اور 4۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے سیمپل سپیس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈائس پہ یہ نمبرز جو ہے وہ آ سکتے ہیں 3 4 1 سے لے کر 6 تک نمبرز آ سکتے ہیں، اور ہمارا جو ایونٹ ہے یہاں پہ آپ این ایس لکھ دیں کہ سیمپل سپیس میں جو تعداد ہے سیمپل پوائنٹس کی وہ 6 ہے۔ جو ہمارا ایونٹ ہے جس کو ہم فیور کر رہے ہیں وہ ہے 3 اور 4 کے آنے کے چانسز، 3 اور 4۔ تو اگر ہم اس کو سیٹ کی شکل میں لکھیں تو 3 4 کو ہم فیور کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم اس کے اگر ہم دیکھیں تو کتنے اس میں یہ نمبرز بنتے ہیں، این اے یہ 2 نمبرز بنتے ہیں۔ اب ہمیں اے کی پروبیبلٹی یعنی 3 اور 4 آنے کی پروبیبلٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو پروبیبلٹی آف اے ہمارے پاس ہوگا این اے اوور این ایس، جو اس کا فارمولا ہے وہ ہم یوز کریں گے۔ اب این اے ہمارے پاس 2 ہے اور این ایس جو ہے وہ 6 ہے، تو ہم یہاں پہ 6 لکھیں گے۔ یہ دونوں 2 پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، 2 1s are 2 2 3s are 6، تو پروبیبلٹی آف اے جو ہمارے پاس ہے وہ آ جائے گا 1 اوور 3۔ یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اے کا مطلب ہے کہ 3 اور 4 آنے کی، تو پروبیبلٹی جو 3 یا 4 آنے کی پروبیبلٹی ہمارے پاس ہے وہ ہے 1 اوور 3۔ یعنی اے کی جگہ پہ ہم جو ہم نے سپوز کیا تھا اس کو ہم لکھ دیں گے۔ تو یہ پہلا حصہ ہو گیا ہے کویشچن کا۔ نیکسٹ پارٹ اس کی طرف جائیں، آلسو فائنڈ دی پروبیبلٹی آف ناٹ گیٹنگ دی نمبر 3 اور 4۔ یہ تو جو ہم نے پروبیبلٹی فائنڈ کی ہوئی ہے یہ ہے 3 اور 4 کے آنے کی، تو 3 اور 4 کے نہ آنے کی پروبیبلٹی کیا ہوگی؟ تو کسی ایونٹ کے نہ ہونے کے لیے جو فارمولا ہم نے یوز کیا ہے اب وہ ہم یوز کریں گے۔ تو پروبیبلٹی آف اے ڈیش اس کا مطلب ہے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو پروبیبلٹی اے ڈیش یہاں پہ کس کو ظاہر کرے گا؟ ناٹ گیٹنگ 3 اور 4، ناٹ گیٹنگ 3 اور 4 یعنی 3 اور 4 کے نہ آنے کے جو ہمارے پاس چانسز ہیں یا پروبیبلٹی ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو وہ اب ہمارے پاس فارمولا ہے 1 مائنس پروبیبلٹی آف اے۔ تو اے کی جو ہم نے پروبیبلٹی فائنڈ آؤٹ کی تھی یعنی 3 اور 4 کے آنے کے چانسز وہ ہمارے پاس 1 اوور 3 ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ اس کا ایلسیم لیں تو ایلسیم اس کا 3 آ جائے گا اور اس کے نیچے 1 ہے، 3 کو 1 پہ ڈیوائڈ کریں گے 3، 1 پہ ملٹیپلائی کریں گے 3 آ جائے گا، 3 کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے 1 اور پھر 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1 آ جائے گا۔ تو اگر ان کو مائنس کیا جائے تو 2 اوور 3 ہمارے پاس آئے گا۔ تو یہ ہوگا پروبیبلٹی آف اے ڈیش یعنی 3 اور 4 کے نہ آنے کے ہمارے پاس یہ چانسز ہوں گے۔ تو اس طرح یہ کویشچن کمپلیٹ ہوا، ہم نے اس کے دونوں جو حصے ہیں ان کو کر لیا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف اب چلتے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 کی اسٹیٹمنٹ ہے عبد الہادی لیبلڈ کارڈز فرام 1 to 30
عبدالہادی نے کارڈز پہ یہ 1 to 30 نمبر جو ہیں وہ لیبل کیے ہیں، لکھے ہیں، اینڈ پٹ دیم ان اے باکس، اور ان 30 کارڈز کو جس پہ کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے، ایک پہ 1، ایک پہ 2، ایک پہ 3، 30 تک، ان کو ایک باکس میں ڈال دیا ہے کارڈز کو. ہی سلیکٹس اے کارڈ ایٹ رینڈم، تو اس نے رینڈملی ایک کارڈ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے اس باکس میں سے. واٹ از دی پروبیبلٹی دیٹ سلیکٹڈ کارڈ کنٹیننگ، تو یہ نیچے ہمیں اس کے پارٹس دیے ہوئے ہیں، اس کے 5 پارٹس ہیں اس کویشچن کے، تو ان کی پروبیبلٹی ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ہر پارٹ کے حساب سے. تو پہلا پارٹ جیسے ہمارے پاس ہے کہ وہ جو کارڈ پک کیا ہے عبدالہادی نے، تو کیا چانسز ہیں کہ اس نمبر پہ 25 لیبل ہو، اس کارڈ پہ جو 25 نمبر ہے وہ ہو. تو اگر ہم اپنے سیمپل سپیس کو دیکھیں تو اس طرح ہے کہ اس طرح کارڈز پہ کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے، 1 2 3 4 سو آن 30 تک جو ہے وہ اس پہ لیبل کیا ہوا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 25 جو ہے، اے ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں، وہ اس میں کتنی بار آئے گا. سب سے پہلے 25 اس میں ایک ہی بار آئے گا، تو یعنی ہم کہہ لیں گے کہ اے ہمارے پاس جو ہے 25 اگر ہم سیٹ کی شکل میں لکھیں تو ایک دفعہ 25 اس میں آئے گا. تو اس کا مطلب این اے جو ہمارے پاس ہے وہ 1 ہے، اور این ایس جو ہے یعنی سیمپل سپیس میں جو نمبرز کی تعداد ہے وہ 30 ہے، 1 سے 30 تک ہے نمبر. تو پروبیبلٹی جو ہوگی اے کی یعنی 25 نمبر کے آنے کی، وہ ہوگی اس میں ہم نمبر آف ایلیمنٹس اے کے ایلیمنٹس لکھتے ہیں، اس میں کتنے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اسے سیمپل سپیس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو این اے جو ہمارے پاس ہے وہ 1 ہے، اور این ایس جو ہے وہ 30 ہے، جو ٹوٹل ہمارے پاس کارڈز پہ جو نمبر تھے. تو یہ اے کی پروبیبلٹی ہوگی 1/30. اب نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پارٹ جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ نمبر بٹوین 17 to 22. اب جو آپ کی بک میں آنسر ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم اسی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں بٹوین 17 to 22، تو اس کا مطلب ہوگا کہ 17 to 22 کے درمیان میں ہم نے نمبر لینے ہیں. اس میں نہ 17 شامل ہوگا نہ 22، لیکن آنسر اس طرح دیا گیا ہے کہ اس میں 17 بھی شامل ہے 22 بھی. اس لیے بٹوین کی جگہ یہاں پہ، جیسے پہلے لیکچر میں پہلی ویڈیو میں بھی ہم نے ایک کویشچن ڈسکس کیا تھا کہ فرام کا ورڈ آ جائے تو پھر جو ہے وہ آنسر میچ کرے گا. تو اگر فرام کا ورڈ نہیں آئے گا تو پھر اس کا آنسر اور ہوگا 17 اور 22 کو نکال کے. تو اب اس کا نام ہم بی رکھ لیتے ہیں. اب بی میں جو نمبر شامل ہوں گے وہ 17 to 22 ہے، یعنی اس میں 17 ہے، 18 ہے، 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے، 22 ہے. تو اس میں جو نمبر آف ایلیمنٹس بنتے ہیں وہ ہمارے پاس اگر کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 6 ہیں، اور سیمپل سپیس جو ہماری پاس ہے جس میں ہم نے وہ 30 تک کاؤنٹنگ لکھی تھی کارڈز پہ، وہ 30 ہے. تو اگر جیسے بٹوین یہاں پہ آئے جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر 17 اور 22 کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، تو یہاں پہ 4 نمبر ہمارے پاس بچیں گے، پھر اس کے حساب سے پروبیبلٹی نکلے گی. لیکن وہ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ 6 لکھیں گے. اگر ہم پروبیبلٹی کا فارمولا یوز کریں پروبیبلٹی آف بی، تو وہ ہمارے پاس ہے این بی اوور این ایس. تو این بی یہاں پہ 6 ہے وہ ہم لکھ لیں گے، اور این ایس یہاں پہ 30 ہے. یہ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، 6 1 6، 6 5 30. تو پروبیبلٹی جو بی کی ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی 1/5. تو اب یہ اس کی پروبیبلٹی آ گئی ہے. اب نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں اسی کویشچن کے. کویشچن نمبر 5 کا تھرڈ پارٹ ہے نمبر ایٹ لیسٹ 20. کم از کم ہمارے پاس 20 نمبر ہے. سیمپل سپیس ہے ہماری، اس کو اگر ہم دیکھیں تو سیمپل سپیس میں ہمارے جو ہم نے نمبر لیبل کیے تھے وہ 30 تک تھے. تو اس کو دوبارہ ہم لکھ لیں یاد دہانی کے لیے. تو اب ایٹ لیسٹ 20 آئے. ایٹ لیسٹ 20 کا مطلب ہے کہ کم از کم 20 آئے، 20 بھی اس میں شامل ہے یا 20 سے بڑے نمبر آئے. تو اس کا نام اب ہم سی رکھ لیتے ہیں. تو اس میں جو نمبر اب شامل ہوں گے اس میں 20 بھی شامل ہوگا، 21 22، اور یہ 30 تک ہمارے پاس چونکہ نمبر جاتے ہیں تو ہم اسے 30 تک لکھ دیں گے. ٹوٹل نمبر اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 20 سے 30 تک 11 نمبر بنتے ہیں، اور 20 بھی اس میں شامل ہے، 30 بھی شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ این سی جو ہمارے پاس ہوگا وہ ہوگا 11، اور این ایس ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے پاس وہی ہے 30. اب ہم پروبیبلٹی آف سی اگر نکالیں ایٹ لیسٹ 20 آنے کی، تو اس کا فارمولا ہوگا این سی اوور این ایس. تو این سی یہاں پہ ہمارے پاس ہے، این سی کو دیکھیں تو یہ 11 ہے، اور این ایس ہمارے پاس 30 ہے. یہ کسی نمبر پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے، تو یہ ہمارے پاس پروبیبلٹی ہے
सी की, यानी एट लीस्ट 20 आने की 11/30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नंबर नॉट 27 और 29। अब ये इवेंट के ना होने वाला जो टॉपिक हमने किया था उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी 27 और 29, इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो सी तक हम नाम रख चुके हैं, अब डी हम नाम रखेंगे यहाँ पे कि हम इस इवेंट के होने को पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नंबर 27 और 29 हो। तो अब ये दो नंबर हैं हमारे पास, 27 और 29, इसको उनका सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 27 और 29 हमारे पास आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर फार्मूले की मदद से हम इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमारे पास अब जो तादाद है नंबर्स की, एलिमेंट्स की, वो 2 है, और सैम्पल स्पेस में हमारे पास जो तादाद है वो 30 है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यहाँ पे निकालें फ्रॉम फार्मूले की मदद से, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी एन डी ओवर एन एस। तो एन डी हमारे पास यहाँ पे 2 है और एन एस 30 है। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पे, 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा। तो 1/15 प्रोबेबिलिटी आई है इवेंट के होने की। तो अब हमें तो ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश जो होगा, यानी उस इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है वो 1/15 है हमारे पास। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 15। 15 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 15 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 से 15 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 15 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा और नीचे 15 होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश होगी। तो थोड़ी सी यहाँ पे वजाहत भी करते हैं कि यहाँ पे डी डैश जो है ये ज़ाहिर करता है जो हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर नॉट 27 और 29। तो यहाँ से ये फिर वाज़ेह हो जाएगा कि डी डैश किसको ज़ाहिर कर रहा है। तो 14/15 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है फिफ्थ, उसको देखें तो वहाँ पे भी हमें एक इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछी गई है। तो वो है नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। तो यहाँ पे भी जो बिटवीन का वर्ड है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे फ्रॉम आ जाए तो फिर हम 12 और 15 को भी शामिल करेंगे और उसके दरमियान वाले नंबर्स को भी शामिल करेंगे बुक के साथ आंसर को मैच करने के लिए। तो अब 12 से 15 तक जो नंबर्स हैं उनके ना होने की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो हम इसी तरह पहले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका नाम हम यहाँ पे ई अब लेंगे और हम कहेंगे कि नंबर जो है, ये नॉट का वर्ड हम यहाँ से हटा देंगे, नंबर बिटवीन की जगह वर्ड यूज़ करेंगे फ्रॉम, जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम 12 to 15। तो ये नंबर्स अगर हम सेट की शक्ल में लिखें तो 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये 4 नंबर इसमें शामिल होंगे। यानी एन ई हमारे पास आ जाएगा 4, और एन एस हमारे पास है यहाँ पे जो नंबर्स हमने लिखे थे 30। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास होगा एन ई ओवर एन एस। एन ई की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 और एन एस की जगह हम पुट कर देंगे 30। ये दोनों 2 पे कैंसिल होते हैं, 2 2s आर 4, और 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/15। तो ये जो इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब ई डैश हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ई डैश यहाँ पे ज़ाहिर करता है नंबर नॉट फ्रॉम का वर्ड हमने यूज़ करना है 12 to 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जो है वो हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है 2/15। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो 15 आ जाएगा। तो 15 को 1 पे डिवाइड करेंगे 15, फिर 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/15, यानी ये इन नंबर्स के दरमियान ना आने की प्रोबेबिलिटी है 13 to 30/15।
تو یہ تو تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. خدا حافظ.